اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ القمر آیت نمبر 17 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ سورہ القمر میں آیت 4 دفعہ رپیٹ ہوئی ہے، بار بار دہرائی گئی ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا، نصیحت اخذ کرنے والا؟ تو اللہ کی طرف سے اس اعلان کو سن لینے کے بعد کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس اعلان کے بعد ایک بندہ مسلم پر یہ اتمام حجت ہو جاتا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی جتنی ہو سکتا ہے اس کی استطاعت ہے، کوشش کرے کہ وہ اس قرآن کو سمجھے۔ یہ بار بار 4 دفعہ دہرایا گیا، تو اتمام حجت ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ وہ اس قرآن کو سمجھے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جتنی استطاعت اس کے اندر ہے کوشش کرے اس قرآن سے ہدایت حاصل اس کو سمجھنے اور ہدایت حاصل۔ اسپیشلی جو پڑھے لکھے افراد ہیں انہیں چاہیے کہ وہ عربی گرامر سیکھیں اور قرآن کے مفاہیم اس پہ بھی غور کریں، تفسیر پڑھیں، سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں۔ تو اگر ہم باقی علوم سیکھتے ہیں تو روز قیامت سائنس پڑھ لی، میتھمیٹکس پڑھ لی، ہر چیز پڑھ لیا، تو اللہ کے ہاں کوئی عذر قبول نہیں ہوگا کہ ہم نے قرآن، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اس کا، تو یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ تو آج ہمارا لمحہ فکری آئی ہے کہ دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ لیلۃ القدر کی رات کو نازل ہوا۔ تو یہ نعمت ہدایت ہمیں قرآن رمضان، یہ اس رمضان کے یہ جو قرآن کا نزول ہے یہ لیلۃ القدر کی رات میں، یہ نعمت ہدایت ہمیں ملی۔ تو آج لیلۃ القدر جب آتی ہے، طاق راتیں آتی ہیں، یہ اہمیت تو بتائی جاتی ہے کہ اس کا اتنا ثواب ہے، یہ ثواب ہے۔ کیا یہ اہم نہیں ہے ہمارے لیے کہ اس رات جو قرآن نازل ہے اسے ہم نے سمجھنا بھی ہے، اپنی زندگی میں اس پہ عمل بھی کرنا ہے؟ صرف ثواب کی حد تک تو نہیں رہنا، صرف ثواب۔ اسی رمضان میں غزوہ بدر ہوا، اسی رمضان میں فتح مکہ ہوا، تو کیا مقصد تھا اس کا؟ لیکون الدین کلہ للہ، تاکہ دین کل کا کل اللہ ہو جائے، قرآن کا نظام قائم ہو جائے۔ تو آج قرآن سے کیا تعلق ہے؟ جب قرآن سے تعلق ہی نہیں ہوگا تو قرآن کا نظام کیسے قائم ہوگا؟ کون قائم کرے گا؟ جب قرآن کا انڈرسٹینڈ قرآن چاہتا کیا ہے، جب یہی نہیں پتہ ہوگا تو قرآن کا نظام بدر لیکون الدین کلہ للہ، پھر فتح مکہ ہوا، اور وہ 2 ہجری سے 10 ہجری تک وہ جزیرۃ العرب پہ اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ تو وہ قرآن جو اس نزول ہوا اس مہینے میں، اس لیلۃ القدر کی رات میں، اسی کے شکرانے کے طور پر یہ رمضان کا مہینہ، اس کے روزے فرض کیے گئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ، یہ وہ مہینہ ہے جس پہ قرآن نازل کیا گیا، اس مہینے کی، اس کے شکرانے کے طور پر پھر روزے ہم پہ فرض کیے گئے، وہ رمضان کے روزے۔ تو حقیقت میں تو ہم اس نعمت ہدایت کا شکر ادا کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ تو آج اس نعمت ہدایت سے کتنا ہمارا تعلق ہے؟ اللہ 4 دفعہ اعلان ہے اس قرآن مجید میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب دیکھیں، یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جو پچھلی امت مسلمہ تھی یہود، انہوں نے اپنی تورات کو، وہ مانتے تھے اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ کہہ رہا تورات کو جھٹلاتے تھے۔ وہ تورات کو زبان سے تو مانتے تھے لیکن عمل سے جھٹلاتے تھے۔ تو ایسی وہ مسلمان قوم، وہ امت جو اپنی کتاب کو اپنے عمل سے جھٹلائے، تو سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس امت کے بارے میں۔ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو چکی ایسی امت۔ سنیں اب سورہ الجمعہ کی آیت ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے، ثم لم يحملوها کمثل الحمار، ان کی مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے، ثم لم يحملوها، اور پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے، کمثل الحمار، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کی مثال، یحمل اسفارا، جو اٹھائے ہوئے کتابوں کا بوجھ اس گدھے کی۔ اب گدھے میں جتنی کتابیں، فزکس کی کتاب ڈال دو، کیمسٹری ڈال دو، بایولوجی ڈال دو، اسے کیا پتہ؟ وہ تو گدھا ہے، اسے تو سمجھ ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے، اسے یہی ہے کتابوں کا بوجھ ہے، دیٹس اٹ۔
بئس مثل القوم الذین، بہت ہی بری مثال ہے اس قوم کی، کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ کیا یہودیوں نے تورات کو اپنی زبان سے جھٹلایا تھا؟ نہیں، مانتے تھے اللہ کی کتاب ہے۔ کیا جھٹلایا تھا؟ اپنے عمل سے تکذیب کی تھی، تکذیب عملی کی تھی، اس عمل سے تکذیب کی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ان کی کیا مثال دی؟ گدھوں کی ایسی قوم کی مثال، کہ جسے کتاب دی گئی اور اس نے اس کا حق ادا نہ کیا، اس کے حقوق ادا نہ کیے، تو اس کی مثال گدھے کی سی ہے۔ جو قوم اپنی کتاب کے حقوق ادا نہیں کرے گی، اس کی مثال گدھے کی سی ہے۔ تو ہمیں اب اپنے طرز عمل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور ہر لمحہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی میں کتنی ایک کوشش کر رہے ہیں، کتنی مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں اس قرآن سے تعلق قائم کرنے، اس کے حقوق کی ادائیگی میں۔ اگر ہم نے قرآن کے حقوق کی ادائیگی نہ کی، نمبر 1 قرآن پہ ایمان لایا جائے، قرآن کے حقوق جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، ایسا ایمان کہ جس کا رنگ میرے کردار میں نظر آئے، یہ ہے قرآن پہ ایمان، کہ کردار میں اس کا رنگ نظر آئے۔ نمبر 2 قرآن کو سمجھا جائے۔ نمبر 3 قرآن کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 4 قرآن دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اور نمبر 5 قرآن پہ عمل کیا جائے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ قرآن کا نظام، وہ نظام خلافت ہے جو کفر کا نظام چل رہا ہے، سود کا نظام، اس کو اکھاڑ کے قرآن کا نظام قائم کیا جائے۔ اور بدر کی ابتدا تھی، وہ وار کا بڑی جنگ جو جا کے 10 سال میں تقریباً مکمل ہوئی۔ وار نیچے بیٹلز کئی لڑیں گی، بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر اور بیٹل آف احزاب۔ تو اس بڑی جنگ کا مقصد جو وار لڑی گئی تھی، سیرت میں جو ہمیں نظر آتا ہے نقشہ سارا، تو وہ اصل میں اسی قرآن کے نظام کے نفاذ کے لیے تھی، جو کہ 10 ہجری میں جا کے مکمل ہوا اور جزیرۃ العرب میں قرآن کا نظام مقائم ہو گیا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو اس لیے اس کی اہمیت قرآن کی وجہ سے ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جلا دینے والا، یہ رمضان کا مہینہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اور اس روزے کا حاصل تقوی ہے۔ روزے کا حاصل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ روزے کا حاصل تقوی، اور ہدی للمتقین، یہ وہ قرآن، وہ کتاب ہے جہاں سے ہدایت کسے ملے گی؟ متقین کو ملے گی۔ تو اس روزے کا حاصل تو تقوی ہے، تو اس قرآن سے ہدایت بھی متقین کو ملے گی، ہر بندے کو نہیں ملے گی۔ جو ہدایت کا طالب ہوگا، جس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز ہوگی، خیر اور شر کی تھوڑی سی کوئی احساس ہو، حس زندہ ہو، اس کو ملے گی۔ جو دھوتا ہے شراب میں، جو سود کے نشے میں دھوتا ہے، وہ کہاں سے حاصل کرے گا ہدایت؟ ہاں تھوڑی سی اخلاقی حس بیدار ہو، نیکی اور بدی کی تمیز کی وہ حس، خدا خوفی کی حس، تو اس کو ہدایت ملے گی۔ اور روزے کا حاصل کیا ہے؟ تقوی، لعلکم تتقون۔ تو یہ وہ مہینہ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم قرآن کے حقوق ادا نہیں کریں، جو میں نے ابھی گنوایا آپ کے سامنے، تو اللہ کی کتاب اور اس کی آیات کو جھٹلانے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ ہے تکذیب عملی، کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے تکذیب کی، عملی تکذیب، یہ ہے عملی تکذیب، کہ قرآن کے حقوق ادا نہ کرنا۔ تو جو قوم، جو امت، جیسے اس دور میں امت محمدی اگر اس کتاب کے حقوق ادا نہیں کرے گی، تو یہ اس آیت کا مصداق تکذیب عملی قرآن کی کر رہی ہے۔ اور اس سے آگے کی بات سن لیں، اس سے خطرناک ہے۔ اگر یہ تکذیب عملی کا مظاہرہ کیا، ہم نے قرآن کے حقوق ادا نہ کیے اور قرآن کی تعلیمات سے فائدہ حاصل نہ کیا اور اس کے احکامات سے انحراف کیا، ایک حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ پھر تمہارا قرآن پہ بھی کوئی ایمان نہیں ہے، پھر تمہارا قرآن پہ بھی کوئی ایمان نہیں۔ سن لیں حدیث، ترمذی شریف میں ہے کہ یہ طرز عمل، یہ تکذیب عملی والا، عمل سے قرآن کو جھٹلانا، زبان سے مانا اللہ کی، زبان سے اگر جھٹلا دیا پھر تو ایمان ہی نہیں ہے، مرتد ہو جائیں گے آپ۔ زبان سے تو ہم ماشاءاللہ مسلمان مانتے ہیں، لیکن وہی تکذیب عملی ہے، عمل سے جھٹلا رہے ہیں، قرآن کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں یقین نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ یقین ہوتا تو ہم کیوں نہ ادا کرتے؟ میرے دل میں یہ یقین ہے کہ فلاں ڈگری حاصل کروں گا تو پیسے مل جائیں گے، تو اس کے لیے میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ وہ رازق ہے، وہ میرا بندوبست کرے گا اور میں دنیا بھی اپنی بناؤں جو ایک جائز ہے، اور اس کے حقوق بھی ادا کروں۔ تو لیکن کیونکہ میرے دل میں یقین نہیں ہے کہ اس پہ ہی میری کامیابی کا دور، وہ یقین نہیں ہے، وہ موروثی ایمان ہے ماں باپ سے جو ملا تھا۔ حدیث سن لیں کہ اگر ہم نے اپنے عمل سے اسی طرح مظاہرہ کیا قرآن کا جو ہم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے حقیقت میں قرآن پہ بھی ہمارا ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ما آمن بالقرآن
من استحل محارم، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ اشیاء کو، سود حرام کردہ ہے، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ اشیاء کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، ما آمن بالقرآن، اس کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں. یعنی کہ تو اگر تم عمل سے قرآن کو جھٹلا رہے ہو، قرآن کے حرام کو تم نے حلال کر لیا تو تمہارا قرآن پہ بھی کوئی ایمان نہیں ہے. تو یہ حدیث ہے بڑی سخت. اس کے بعد تکذیب حالی، تکذیب عملی، تکذیب آج ہمارا حال کیا گواہی دے رہا ہے وہ بھی سن لیں. کہ ایک بندہ ہے جس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ڈگری کی یا MBBS کی ڈگری کی، اور آگے پھر وہ اسپیشلائزیشن بھی اس نے کر لی مزید 4-5 سال لگا کے، یہاں تک کہ انگلینڈ امریکہ جا پہنچا اس دولت کے چکر میں، یا واپس آ کے لاکھوں میں کھیل رہا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے یا ڈاکٹر ہے، کروڑوں لاکھوں میں کھیل رہا ہے، پریکٹس اس کی چل رہی ہے. مشن کیا ہے؟ معاش اچھا ہو جائے، مشن یہ ہے. معیار زندگی بلند ہو جائے، مشن یہ ہے. لیکن اپنی زندگی کے ماہ و سال میں کیا اس نے قرآن کے لیے وقت نکالا؟ اس کی عربی گرامر سیکھی، اس کی کیا اس کے حقوق ادا کیے اس نے؟ کیا اس کو سمجھنے کے لیے تفسیر پڑھی اس نے؟ کیا اس کے لیے کوئی محنت کی اس نے؟ اگر سوال کا جواب نفی میں ہے تو گویا ایسے مسلمان، خواہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، اس کا حال، یہ تکذیب حالی، اس کا حال چیخ چیخ کے گواہی دے رہا ہے کہ اس کی زندگی میں قرآن کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. ہوتی تو یہ کرتا کہ دنیا کے لیے 35 سال 40 سال لگا لیے ڈگری حاصل کرتے کرتے، اسٹینڈرڈ آف لائف امرو، قرآن اس کا پتہ ہی نہیں، اس کے حقوق ادائیگی کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. تو یہ ہے اصل میں حقیقت. آج ہمارے دل میں، دل کی گہرائیوں میں قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کے بارے میں یقین نہیں ہے، وہ ایمان اور وہ یقین کی کیفیت نہیں ہے. اور یہ حدیث سنا دی کہ جسے قرآن کے حرام کردہ اشیاء کو حلال کر دیا اس کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں. سورہ الحشر آیت نمبر 19، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے مسلمانوں دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یعنی کہ خدا فراموشی کی سزا کیا ملتی ہے؟ انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے. اس میں ایک جو روایتی ایک تفاسیر میں مفہوم ملتا ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفع نقصان، حقیقی نفع و نقصان سے غافل ہو جاتا ہے. کہ حقیقی نفع آخرت کا نفع، حقیقی نقصان آخرت کا نقصان، انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے. ایک تو یہ وہ تفاسیر میں جو مفہوم ملتا ہے. ایک اور مفہوم ہے جو ڈاکٹر صاحب نے رکھا ہے آج کے دور کے حساب سے، آج کے دور کے فتنے کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک کہ علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ کا جو فلسفہ خودی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے بتایا، وہ جو سید نذیر تھے اقبال کے دوست تھے، اقبال نے کہا کہ کل آ جانا، کل میں آپ کو بتا دوں گا کہ میرے فلسفہ خودی کی بنیاد کیا ہے. اگلے دن وہ کہتے ہیں میں گیا اور اقبال نے فرمایا کہ قرآن مجید لے آؤ، اور کہتے ہیں جب میں قرآن دیا تو اقبال نے کہا سورہ حشر آیت نمبر 19 یہی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، یہ میرے فلسفہ خودی کی بنیاد ہے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنی روح سے غافل کر دیا. یہ دوسرا مفہوم کہ یہ صرف حیوانی وجود انسان کا وجود نہیں ہے بلکہ ایک اور وجود بھی ہے، روحانی وجود. تو جو انسان ذکر الہی سے، اللہ کی یاد سے، اس قرآن سے غافل ہو جائے گا، اللہ اس سے روحانی وجود، اس کی اصل حقیقت، اس کی انا، اس کی اصل ذات، اس کی اصل شخصیت، اس کی خودی، اسی کا نام روح، اس کا نام خودی ہے، اس سے اللہ غافل کر دے گا. اسی پہ اقبال نے فلسفہ خودی، اب یہ کیوں فلسفہ خودی اقبال نے پیش کیا تھا سن لیں. اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ اس وقت چل رہا ہے، کیوں گھروں میں فحاشی آئی ہوئی ہے، کیوں کیٹ واک ہو رہی ہے، کیوں گندی پورنوگرافک موویز بنتی ہے، ہمارے بچے موبائل پہ گندی فلمیں کیوں دیکھ رہے ہیں. دنیا میں موویز امریکہ اور سب سے زیادہ پورنوگرافک موویز اسرائیل میں بنتی ہیں، جو دجال کی ریاست ہے اسرائیل، وہاں سب سے زیادہ گندی فلمیں بنتی ہیں. اور دنیا میں غالباً 85% موویز وہاں بنتی اسرائیل میں. اور پھر امریکی کئی شہر ہیں جہاں سے دنیا میں ساری گندی فلمیں. کیوں ہو رہا ہے؟ پیچھے اس کے ایک فلسفہ ہے. اس فلسفے کے اگینسٹ اقبال نے اس آیت سے یہ فلسفہ خود ہی دیا. وہ فلسفہ ڈاروینزم کا فلسفہ. ڈاروین یہ کہتا ہے انسان نرا حیوان ہے، بس یہ انسان کی حقیقت ہے. اقبال نے اس فلسفہ خود ہی جو پریزنٹ کیا، اسے نہیں، نرا حیوان نہیں ہے، اس کے اندر ایک روح بھی ہے، وہ اصل انسان ہے. اب اس نرا حیوان کے فلسفے کو لے کے مغربی تہذیب نے، فرانس میں جو لٹریچر ملا اس صدی کا، ایک پچھلے 19ویں صدی کا لٹریچر، جب انہوں نے کہا کہ انسان ہے ہی نرا حیوان، اس ڈاروین کے اس فلسفی کے نتیجے میں
کہ جیسے انسان حیوان کھاتا ہے انسان بھی ویسے کھاتا ہے، جیسے جنسی تقاضے حیوان کے انسان کے بھی ویسے، تو انسان بھی ایک حیوان ہی ہے نرا۔ ہاں تھوڑا سا ریفائنڈ ہے کہ چمپینزی ہے، اس سے ذرا ریفائنڈ انسان ہے، ذرا اسے ذرا سلجھا ہوا ایک جانور ہے، یعنی کہ انسان ایک سلجھا ہوا حیوان ہے، چمپینزی سے اوپر ہے تھوڑا سا۔ جیسے ایک گدھا ہے تو ایک خچر ہے، یا خچر ہے تو گھوڑا ہے، اس سے تھوڑا ریفائنڈ ہے، اعلیٰ ہے تھوڑا سا۔ تو یہی فرق ہے، اس نے کہا تھا انسان اور چمپینزی میں ہے تو حیوان دونوں ہی۔ تو یہ اس کے فلسفے کی بنیاد تھی۔ تو اقبال نے کہا نہیں، یہ جو انسان کے اندر اللہ نے روح رکھی ہے، اصل انسان یہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نظریہ ارتقاء ڈاروین جو تم نے دی ہے، تھیوری آف ایولوشن، کہ جس کے نتیجے میں پہلے چمپینزی اور پھر یہ حیوانی وجود انسان کا، ٹھیک ہے اس کو مان لیا، لیکن یہ اصل انسان نہیں ہے۔ اصل انسان وہ روح ہے، اصل شخصیت انسان کی وہ روح ہے، وہ خود ہی ہے، وہ آنا ہے، وہ اس کی اصل شخصیت ہے، وہ جو اس کی ذات، اصل ذات وہ روح ہے۔ اس پہ اس نے فلسفہ خود ہی رکھا۔ اب انہوں نے اس فلسفے کی بنیاد پہ کہ جب ہمارا امام ہی حیوان ہے تو پھر یہ اخلاقی قدریں انسان حیوانوں میں تو نہیں ہوتی، اس لیے سر عام زنا کرو روڈ پہ کھڑے ہو کے، وہ کرتے ہیں۔ تو پھر حیوانوں میں بھی بیٹی اور بہن کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے لگے رہو، وہاں بھی یہ چیز انسیسٹ آ گیا مغربی تہذیب میں، باپ بیٹی سے زنا کرتا ہے شراب پی کے۔ اس کے نتیجے میں وہ تہذیب بن گئی کہ وہاں یہ گناہ اور اس کو پھیلایا کہ جانور ننگے پھرتے ہیں تو ہم بھی ننگے پھریں گے، نتیجے میں نیوڈسٹ سوسائٹیز قائم ہو گئی، اور میرا جسم میری مرضی کرتے ہیں، عورتیں ننگی نکال آئی روڈ۔ پیچھے فلسفہ ڈاروین کا ہے، جس کے اگینسٹ یہ فلسفہ خود اقبال نے پیش کیا کہ نہیں، اصل انسان یہ حیوانی وجود نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں میرا ہاتھ اصل نہیں ہے، میں سے مراد یہ اصل یہ وجود کا یہ ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کٹ جائے گا میں تو پھر بھی ہوں، ٹانگ کٹ جائے گی میں تو پھر بھی میں ہوں، تو یہ میں کون ہے؟ میں روح ہے، اصل انسان یہ روح ہے، یہ میں میرا روح ہے یہ۔ تو یہاں اقبال نے فلسفہ خود اس ڈاروین کی جڑیں کاٹی کہ نہیں، اصل انسان یہ ہے، اور روح میں پھر خیر ہے، یہ آئی اللہ کی طرف سے، یہ تو اللہ ہے، تو اس لیے ہم خیر کی قدروں پہ چلیں گے، جو اللہ نے خیر دی ہے، اور یہ قرآن سب سے بڑا خیر، یہ کتاب، ہم اس کے مطابق چلیں گے، وہ خیر ہے یہ۔ تو یہ روح یہ خیر کی طرف کھینچتی ہے، اور وہ نفس امارہ حیوانی وجود جس کو انہوں نے اصل حیوان قرار دے دیا، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ تو انسان کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ اور وہ نیوڈسٹ ننگی سوسائٹیز، اسی کو سامنے رکھتے ہو، بیٹ مین اور ڈولفن پولیس، اور کیا جانور کو جو امام بنا دیا، ہر جگہ جانور نظر آئے گا اب آپ کو، جانور ان کا امام ہے۔ تو پیچھے فلسفہ ڈاروین کا، جس کے اگینسٹ یہ فلسفہ خود ہی اقبال نے اس آیت سے، اسی پہ اقبال نے کہا تھا نقطہ نوری، وہ جو نور سے بنی وہ روح نقطہ نوری کہ نام او خودی است، اس کا نام خودی ہے، زیر خاک ماں شرار زندگی، تو اصل زندگی اسی کی وہ ہے، اسی کی وجہ سے ہے، یہ روح جو اصل ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پننا، فلما تجلی ربو، جب اللہ نے تجلی ڈالی پہاڑ پہ تو وہ پھٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، تو ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پننا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو یہ روحانی چیز وہ نور نورانی چیز وہ روح ہے۔ تو یہ فلسفہ خود ہی کو اس اقبال نے کاٹا کہ اصل انسان یہ ہے۔ تو لیکن اب اس آیت کا اب مفہوم سمجھیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اگر تم نے اللہ کو بھلا، ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنی روح سے غافل کر دیا۔ تو گویا جو انسان اللہ کو بھلا دے گا وہ حیوان بن کے رہ جائے گا، ڈاروین کا حیوان، پھر وہ ننگی موویز بنیں گی ان کنٹریز میں، پھر وہ ننگا پھرے گا، میرا جسم میری مرضی کرے گا، پھر وہ فلمیں ننگی بنے گی، پورنوگرافک موویز بنے گی، پھر وہ نرا حیوان بن جائے گا، پھر وہ بیوی اور بیٹی میں بھی تمیز نہیں کرے گا۔ یہی مغربی تہذیب ہے، اور آج اسی تہذیب میں وہ ہمیں ملوث کرنا چاہتے ہیں یہودی، کہ جب مسلمان اس تہذیب کا حصہ بن جائیں گے پھر انہیں قبضہ کرنا ان کے ممالک پہ بڑا آسان ہے۔ پھر کون غیرت دکھائے گا صلاح الدین ایوبی کی؟ اصل مقصد یہ ہے تاکہ کل کو جب دجال کی عالمی حکومت قائم ہوگی ہمارے سامنے کھڑے ہونے والا کوئی نہ ہو، دجال کے جو دنیا پہ جب غلبہ ہوگا، کیونکہ دجال انہی میں سے ہوگا، یہودی ہوگا۔ تو گویا جب انسان اللہ کو بھلا دے گا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، خدا فراموشی کی سزا یہ ملے گی انسان کو کہ وہ حیوان بن کے رہ جائے گا، وہ حیوان کو اپنا امام بنائے گا، وہ اچھے اور برے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرے گا، اولئک ھم الفاسقون، یہی تو فاسق ہے، پھر وہ اپنی حدیں کراس کر جائے گا، یہی تو پھر فاسق ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، فسق و فجور۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ ٹائم بتائیں گے ذرا کتنا باقی ہے؟ 9 میں سے 2 منٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 6،
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو، نارا، اس آگ سے جس کا ایندھن، اس آگ سے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، والحجارہ۔ اب دیکھیں وہ اولاد جسے انسان اتنے ناز اور نام کے ساتھ پالتا ہے، کیا وہ جہنم میں چلی جائے؟ یہاں تو گرمی سے بچانے کے لیے اے سی چلائے گا تاکہ میری اولاد کو گرمی نہ لگے، ٹھنڈ میں ہیٹر چلائے گا۔ تو آج ہمیں یہ سوچنا ہے، کیا ہم نے اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بننے کی، اس سے بچنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ یہاں تو ہم اے سی چلا دیتے ہیں اور سردیوں میں ہیٹر چلا دیتے ہیں، وہاں کیا بنے گا؟ کیا اس کی کوشش کی ہے اولاد کے لیے ہم نے؟ کیا اولاد کی دینی تربیت کی ہے؟ کیا اولاد کو ایسے اداروں میں ڈالیں جہاں انہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جائے؟ کیا اولاد کی اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہیں یہ دنیاوی تعلیم میری اولاد کے اندر دین سے بغاوت تو نہیں پیدا کر رہی؟ کہیں میں اولاد کو ایسے سکولز میں تو نہیں ڈالی کر 30 ہزار فیسیں ہیں، 10 ہزار فیس ہے، سکھا کیا رہے ہیں؟ وہی دنیا پرستی، دین سے بغاوت۔ تو کہیں میں ایسے اداروں میں تو نہیں ڈالی کرا کہ جہاں دنیاوی تعلیم کے چکر میں میرے اولاد کے اندر دین سے بغاوت پیدا کی جا رہی ہے وہ، اور کیا میں نے اولاد کو جہنم کا ایندھن سے بچانے کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ تو یہ اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے کہ وہ اولاد جس کی ہم اتنے ناز سے پالتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا گیا، جیسے بلکہ پچھلی اگلے سیشن میں آ جائے گا یہ ذکر ان آیات کا، میں اس میں انشاءاللہ کر دوں گا آگے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ جو جہنم ہے اس پر تند خو اور بہت سخت دل فرشتے مامور ہیں۔ تو کیا ہم نے اپنی اولاد کو ان فرشتوں سے بچانے کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ جو تند خو، سخت ظالم، ان سے بچانے کا کوئی بندوبست کیا ان فرشتوں سے؟ یہاں تو ہم گرمی سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں اولاد کو، سردی سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو جنت کے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا جہنم کے راستے طرف۔ تو ہم نے سوچنے کا مقام ہمارے لیے یہ ہے۔ تو اگر ہم نے ان کی محبت میں اولاد کی بے جا محبت، اعتدال سے جو محبت کراس کر جائے گی، ان کی آخرت کی فکر نہ کی، تو ظاہر ہے وہ اس جہنم کا ایندھن بنے گی ہماری اولاد۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ان کو جو حکم دے گا وہ فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یعنی کہ اللہ جس کو جیسے عذاب دینے کا حکم دے گا، جہنم پر معمور فرشتے ویسا ہی عذاب دیں گے۔ اور کسی معاملے میں وہ جب اولاد رو رہی ہوگی یا بیوی، تو رونے دھونے کو کوئی نہیں سنیں گے فرشتے اس وقت، اگر ہم نے تربیت نہیں کی تو۔ انہیں تو حکم دیا گیا جو وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ تو آج اس میں لمحہ فکری ہے یہ کہ کیا ہم نے اولاد کی تربیت کی ہے اس جہنم کی آگ کے ایندھن سے بچنے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔